والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج محرم شریف کی 14ویں رات ہے اور آج کی رات میں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ویسے تو پورا محرم شریف شہدائے کرام کے ذکر سے محرم شریف کے رات و دن کی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ حضرات ذکر شہدائے کربلا اور دیگر عنوانات پر کئی تقریریں سن چکے ہیں۔ آج مختصر وقت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ شہزادے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ حضور مفتی اعظم عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مقدس زندگی پاک سے چند باتیں پیش کروں گا، سبحان اللہ، جس سے ہم کو اور آپ کو عبرت لینی چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے مقدس ولی گزرے ہیں جن کو سرکار اعلی حضرت نے عارف باللہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی 2 کتابیں مدارس عربیہ میں نصاب میں عالم کورس کے داخل ہیں، پڑھاتے ہیں لوگ۔ ایک کا نام ہے گلستہ، دوسرے کا نام ہے بوستہ۔ بے شک۔ تو اپنی کتاب بوستہ میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بود در جہاں مکن نیک نامے بزرگاں نہاں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں نامور ہو جاؤ، تمہارا نام پیدا ہو جائے، تو اپنے بزرگوں کے ناموں کو پوشیدہ نہ کرو، ان کا خوب خوب چرچا کرو، سبحان اللہ، ان کو خوب خوب یاد کرو۔ اگر خواہی نامت بود در جہاں مکن نیک نام بزرگاں نہاں۔ یہی حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ سعدی، جی، جو آج موجودہ زمانے میں بد مذہب پائے جا رہے ہیں، ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
سرکار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ چه وصفت کند سادی نا تمام، چه وصفت کند سادی نا تمام، علیک السلام اے نبی والسلام۔ سبحان یہ سادی شیرازی آپ کی تعریف کیا کر پائے گا؟ یا رسول اللہ بس آپ پر صلات ہو، سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ علیک الصلاۃ اے نبی والسلام، اس کا ترجمہ آپ جب کریں گے تو ہوگا یا نبی سلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار پر سلام بھیجا اور یا نبی سلام علیکہ کہہ کر کے بھیجا۔ بے شک۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواہی نامت بوت در جہاں مکن نیک نام بزرگان نہاں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نیک نام دنیا میں ہو، اچھائیوں کے ساتھ تم دنیا میں نامور بن جاؤ، تو اپنے بزرگوں کا خوب خوب چرچا کرو، ان کے ناموں کو، ان کے کارناموں کو پوشیدہ نہ رکھو۔ آج حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلی حضرت کے آپ چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ اعلی حضرت کے 2 صاحبزادے تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام تھا حضور حجت الاسلام، ان کا لقب تھا، نام تھا حامد رضا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ولادت کے 18 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے، تو آپ کا نام رکھا گیا مصطفیٰ رضا خان۔ سرکار اعلی حضرت کے دونوں شہزادے بے مثال ہیں اپنے دور میں۔ آپ حجت الاسلام جن کا نام تھا، بڑے شہزادے جو تھے بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ جب باہر نکلتے تھے تو اپنے چہرے کا اکثر حصہ چھپا لیتے تھے۔ لاہور آپ تشریف لے گئے تو لاہور کے بازار سے سرکار گزرنے لگے حضرت حجت الاسلام، تو آپ نے جو رومال ڈال لیا تھا چادر چہرے پر، ہوا کا جھونکا آیا، سرک گیا۔ ایک سوداگر بیٹھ کر کے اپنی دکان پر سودا بیچ رہا تھا، اس کی نگاہ پڑ گئی، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ۔ سامنے آیا، اس نے کہا مہاراج رک جائیے۔ پیچھے عقیدت مند بھی تھے، حضرت ٹھہر گئے، کہا حضور آپ مسلمان ہیں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وہیں سوداگر کو کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ لوگوں نے جب پوچھا کہ سوداگر یہ بتا تجھ کو کون سی خوبی مولانا کے اندر نظر آ گئی جو اتنی جلدی تو اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جناب سنو، خوبی پوچھ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ہو کہ بریلی سے آئے ہوئے مولانا حامد رضا کا جب یہ حسن ہے تو ان کے مدینے کے محمد کتنے حسین ہوں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے شعر میں۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، کیا کہنے، بہت خوب۔ وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ وہ سرکار حجت الاسلام اعلی حضرت کے صاحبزادے ہیں۔
آپ سے چھوٹے حضور مفتی اعظم ہند ہیں 18 برس عمر میں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی شان الحمدللہ آپ کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا. سرکار مفتی اعظم ہند جب اپنے بزرگوں کا نام سنتے تھے تو آنکھیں بھیگ جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. سرکار مفتی اعظم ہند کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ عرس محبوب الہی کے موقع پر دہلی میں آپ تشریف لے گئے. دیکھو تقریر ایسے ہوگی آج میں عرس کی حیثیت آپ کو سمجھا دوں گا. عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے ان جملوں کو یاد کر لو. آپ کو ایسا محسوس ہوگا انشاءاللہ کہ میں سبق پڑھ کر کے آیا ہوں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دہلی میں عرس محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر. سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، وہ سرکار نظام الدین محبوب الہی جن کی شخصیت کا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ ایک مرتبہ ان کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور بدائیں شریف کا تھا، میرے کھیت کا کاغذ غائب ہو گیا ہے، سرکار وہ کاغذ نہیں ملے گا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی، زمیندار ضبط کر لے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا تو حلوائی کی دکان پر چلا جا اور وہاں سے مٹھائی لیا، بابا صاحب کے نام فاتحہ دلا دے، تیرا کاغذ مل جائے گا. سبحان اللہ. وہ بابا صاحب اپنے پیر کے پیر کو کہا کرتے تھے. چنانچہ گیا وہ حلوائی کی دکان پر بیٹھا، مٹھائی لیا. حلوائی نے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، جیسے اس میں مٹھائی رکھنا شروع کیا تب تک یہ چلایا بس کرو، رک جاؤ، رہنے دو، اس کاغذ میں مٹھائی مت رکھو. کہا کیوں؟ کہا وہ کاغذ ہمیں دیجیے، آپ دوسرے کاغذ میں مٹھائی رکھیے. اب جب وہ کاغذ لے رہا ہے تو اس کے وہی کھیت کا کاغذ تھا جس کی شکایت کرنے گیا تھا کہ حضور مل جائے. سبحان اللہ. مٹھائی لے کر کے گیا، مسکراتا ہوا عرض کیا سرکار مجھے کاغذ مل گیا. ذرا سرکار محبوب الہی کی نگاہ دیکھو، اگر یوں ہی کہہ دیتے کہ جا حلوائی کی دکان پر تیرا کاغذ ہے مانگ لے تو حلوائی تفتیش کرتا کیسا کاغذ ہے، کون ہو، کس نے کہا ہے. سرکار محبوب الہی کا کرم دیکھو، حلوائی کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کا کاغذ کہاں ہے. بھیج کس خوبصورت ہیلے سے بھیج رہے ہیں کہ جا مٹھائی لے آ، مٹھائی خریدے گا تو حلوا کا فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ علم ہے کہ جب یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں لپیٹ کر دے گا مٹھائی. کیا کہنے. تبھی تک تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا لے آ مٹھائی اور بابا صاحب کے نام فاتحہ دے دے. تو جب سرکار محبوب الہی کو یہ علم ہے کہ کاغذ اس کے کھیت کا حلوائی کے وہاں ہے اور یہ مٹھائی خریدے گا تو اسی کاغذ میں حلوائی لپیٹ کر دے گا، جب سرکار نظام الدین محبوب الہی کا یہ حال ہے تو جنہوں نے دنیا والوں کو دین دیا ہے اس رسول کا حال کیا ہوگا. اب بھی علم غیب پر لوگ بحثیں کریں گے، یہ اللہ کے ولی کا علم ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیے، وہی سرکار محبوب الہی ہیں، ان کی بارگاہ میں حضور مفتی اعظم ہند عرس کے موقع پر تشریف لے گئے. آپ کے ایک مرید تھے ڈاکٹر صاحب، ان کے وہاں آپ ٹھہرے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، اب اس واقعے کے پیچھے جو آپ کے ذہن و فکر کو میں عرس کی حیثیت سے صاف کر دوں گا انشاءاللہ، اس پر غور فرمائیے. ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا حضور کہاں؟ ہاں. کہا ہمارے وہاں ایک منہ پھٹ کبھی کبھی آیا کرتا ہے مولوی، وہ بیٹھا کرتا ہے ڈسپنسری پر، حضور ہو سکتا ہے آپ آئے ہیں وہ آ جائے، کچھ پوچھے تو سرکار اس کو تسلی بخش جواب دے دیں گے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو وہاں بیٹھا. ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر مرشد ہیں؟ جی ہاں. بریلی سے یہی آئے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا آپ کا نام؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا مجھ کو لوگ فقیر مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. کہا حضرت یہ بتائیے
میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل پوچھ سکتے ہو۔ کہا یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا الحمدللہ، فقیر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم غیبیہ عطا فرما دیے، سبحان اللہ، علم ما کانا و ما یکون، یعنی جو اب تک ہوا اور جو قیامت تک ہوگا، ذرہ ذرہ کا علم رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ یہ فقیر کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اس نے سوال کیا، کہا اچھا حضرت، جب سارا علم رب نے عطا کر دیا تو آپ کی بیوی حضرت عائشہ کا ہار غائب ہو گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ کھانے میں زہر ملا دیا گیا تھا تو سرکار نے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے دروازے پر حضرت جابر کھڑے ہوئے اور جب کنڈی کھٹکھٹانے لگے تو سرکار نے کیوں پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں، تو کہا میں کیا، تم اپنا نام بتاؤ؟ تو غیب کی بات جانتے تو جابر سے نام کیوں پوچھتے؟ صحابہ پر دیوار ڈھکیلی جانے والی تھی، اگر غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے۔ آپ کے نالائن شریف میں کچھ حصہ لگ گیا تھا جو پاک و صاف نہیں تھا، اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ بتا دیتے۔ آپ کے جوتے کو، موزے کو چیل اٹھا لے گئی، آپ کو علم ہوتا تو بتا دیتے۔ 14 سوال اس طرح سے اس نے کیا۔ چیل کا واقعہ جانتے ہو، بہت دیوبندی وہاں بھی چلاتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موزے میں سانپ تھا۔ کیا تھا؟ سرکار پہننا چاہتے تھے کہ تب تک چیل آئی اور وہ لے کر کے اڑ گئی، اور اڑی وہاں سے گرائی، اور جب گرا تو اس میں سے سانپ نکلا۔ تو سرکار کو غیب کا علم ہوتا تو سانپ کو جان جاتے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا پاگل، چیل کو اتنا پتا ہے کہ رسول اللہ کے موزے میں سانپ ہے اور رسول کو پتا نہیں ہے؟ وہی جملہ ذرا دہرائیے آپ۔ چیل اس لیے لے کر کے اڑی کہ میرے آقا کو سانپ تکلیف نہ دے، تو چیل کو تو غیب کا علم ہو گیا کہ نبی کے موزے میں سانپ ہے، اس لیے اڑ جاؤں میں، لے کر کے چھوڑ دوں، سانپ گر جائے، نبی کو تکلیف نہ پہنچے، اور نبی کو غیب نہیں علم ہے۔ یہ کیسا تیرا عقیدہ ہے؟ ذرا غور فرمائیے۔ تو یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ 14 سوال اس نے کیا جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا تمہارے سارے سوالات ختم ہو گئے؟ کہا مولانا سوالات تو نہیں ختم ہوئے، لیکن اتنے سوالوں کا آپ جواب دیجئے تو پھر بات آگے بڑھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم صرف میرے 3 سوالوں کا جواب دے دو۔ کہا یہی تو آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بجائے سوالوں کا جواب دینے کے الٹے سوال کر دیا کرتے ہیں۔ کہا دیکھو تمہارے 14 سوالوں کو میں نے سن لیا ہے، میں صرف 3 سوال کر رہا ہوں، ان تینوں کا تم جواب دو، میں تمہارے 14 سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور تم میرے سوالوں کا جواب نہ بھی دے پائے تب بھی میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا، تم سن لو خالی۔ کہا کہیے آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ شریعت کا حکم اس مولوی کے لیے کیا ہے جو اپنے شہر سے قرضہ لے کر کے دوسرے شہر میں بھاگ آئے اور دینے کی نیت نہ رکھے؟ کیا کہنے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بہت خوب۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مولوی کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کی ماں بوڑھی ہو چکی ہو، اپاہج ہو، روڈ پر بھیک مانگ کر کے کھا رہی ہو، اور اس کا جوان بیٹا اپنے ماں کی خدمت نہ کرے؟ کیا کہنے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جوان باپ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے جس کا بچہ مفلوج ہو، فالج شدہ ہو، بھیک پر گزارا کر رہا ہو، اور باپ اپنے بچے کی کفالت پرورش نہ کرتا ہو؟ تب تک اس نے کہا حضور رہنے دیجئے، بس بات سمجھ میں آ گئی، وہ جوان میں ہی ہوں جو قرضہ لے کر آیا ہوں، کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ وہ میں ہی ہوں جس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے،
وہ میں ہی ہوں جس کا بچہ پاہیج ہے. اب نگاہ سے معاملے سے پردہ ہٹ گیا, سمجھ میں بات آ گئی کہ جب بریلی کے غلام مصطفیٰ کا یہ علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا علم کتنا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عرس مفتی اعظم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہیں سرکار مفتی اعظم ہند, اعلی حضرت کے شہزادے, اعلی حضرت کے شہزادے رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مفتی اعظم ہند. جب زندگی تیسرے حصے میں پہنچی, جوانی کے بعد, بچپن کے بعد جوانی, جوانی کے بعد جب بڑھاپا, تو سرکار مفتی اعظم ہند تعویذیں بہت لکھتے تھے. تعویذ لکھ کر اجرت نہیں لیتے تھے. آج جس طرح تعویذ لکھنے والوں کا طریقہ ہے جھاڑ پھونک, یہ لوٹا لے آؤ, یہ سونٹا لے آؤ, یہ ارد لے آؤ, یہ دال لے آؤ, یہ چاول لے آؤ, یہ گیہوں لے آؤ, یہ بکرا لے آؤ, یہ مرغا لے آؤ, یہ لے آؤ. کچھ نہیں. آپ گئے, حضور مجھے تعویذ چاہیے, قلم لیا, کاغذ پر لکھ دیا, دے دیا آپ کو. وہ تعویذ نہیں لکھ رہے تھے, سرکار مفتی اعظم ہند اپنی کرامت بانٹ رہے تھے. اور جس کو جس چیز کی تعویذ دے دیتے تھے, الحمدللہ وہ کبھی شکایت نہیں کرتا تھا کہ میں مفتی اعظم ہند سے تعویذ لیا اور میرا ایک کام نہیں ہوا. تو ہم لوگ اسی بنیاد پر کہتے ہیں وہ تعویذ نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنی کرامت دے رہے تھے. کسی نے عرض کیا حضور اولاد نہیں ہے, تعویذ دے دیجیے. اولاد ہو گئی, تعویذ دے دیا. یہ کرامت ہے مفتی اعظم ہند کی. سرکار مفتی اعظم ہند جے پور تشریف لے گئے. جب آپ وہاں سے چلنے لگے اور ریلوے اسٹیشن پر آئے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ایک حاجی صاحب کو, حاجی صاحب ادھر آؤ. وہ گئے, کہا حضور کیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے ایک تعویذ ان کو دیا, کہا یہ تعویذ لے لو. ابھی جب ہم لوگ چلے جائیں گے اور ٹرین اسٹیشن چھوڑ دے گی, جملے پر غور فرمائیے, اور یہ ایسا ویسا جملہ نہیں ہے کہ سبحانی صاحب اپنی طرف سے بنا کر کہہ رہے ہوں. جو جملہ بول رہا ہوں حوالے کی ضرورت پڑے گی تو کتاب میں منوان یہی جملہ دکھا دوں گا. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ جب ٹرین چھوڑ دے گی اسٹیشن تو اسٹیشن پر ایک عورت آئے گی جو پیلے رنگ کی چادر اوڑھے رہے گی. جہاں ٹکٹ بانٹتا ہے ٹی ٹی, کھڑکی کے پاس وہ کھڑی ہوگی. تم اس عورت کو یہ تعویذ دے دینا. سرکار مفتی اعظم ہند کی نگاہ ملاحظہ کرو. وہ ہیں حضور مفتی اعظم ہند جن کے وصال کی آج تاریخ ہے, جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت آپ لوگ پیش کر رہے ہو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد قادریہ کے تمام ارکان کو. ڈاکٹر سہیل صاحب, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, ہم سب کو شفا عطا فرمائے. ہمارے عزیز القدر غلام مصطفیٰ اور ان کے جملہ ساتھی حضرت علامہ رفیع الدین صاحب, محمد رفیع صاحب, اور یہاں کے مؤذن صاحب مولانا ریاض صاحب, ان لوگوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نام پر اس پروگرام کو منعقد کر لیا. دیکھو نفس جلسہ سب برابر ہے. جلسہ سرکار کا ذکر 4 آدمی ہوں تو فضیلت میں وہی درجہ رکھتا ہے جہاں 4 لاکھ ہوں. وہ تو قلت و کثرت کا معاملہ اپنے اپنے لیے ہے. افراد زیادہ آئے ہیں تو انہیں زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ لوگوں کو جتنے آئیں گے, لیکن نفس جلسہ کی فضیلت سب برابر ہے. اور الحمدللہ اس کی نسبت سرکار مفتی اعظم ہند کی طرف. سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اس عورت کو یہ تعویذ دے دینا. حاجی صاحب نے تعویذ لے لیا. عقیدت مندوں نے, مریدوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کو ٹرین آئی, اس پر سوار کیا, الوداعی سلام کیا, ٹرین چلی. اسٹیشن سے جب باہر ہوئی, پلیٹ فارم کو چھوڑ دیا, تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں گھوما تو ایک عورت تیز رفتار چل کر کے اسی کھڑکی کے پاس پہنچ گئی جو پیلی چادر اوڑھے ہوئی تھی, اور وہ ہم سب لوگوں کو دیکھنے لگی. کہتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے دیکھا, جب میری نگاہ پڑی تو اس نے برجستہ مجھ سے کہا
बाबा बरेली शरीफ के बड़े मौलाना चले गए। मैंने कहा हां चले गए, बताओ मामला क्या है। तो रोने लगी, कहा मेरी किस्मत फट गई। मैंने सुना था कि बरेली के बहुत बड़े मौलाना वो हैं, वो जिसको दुआ कर देते हैं उसका काम हो जाता है। मेरी गोद सूनी थी, मैं तलाश करती हुई आई थी कि मैं उनसे दुआ ले लूंगी, मेरी गोद आबाद हो जाएगी। तब तक हाजी कहते हैं खातून ले, ये बरेली के बड़े मौलाना तुझे तावीज दे करके गए हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की निगाह देखो, वो एक सिख की औरत थी। बरेली शरीफ में आज भी उर्स के मौका पर चले जाओ, गरीबों और ज़ायरों को उसकी तरफ से खाना खिलाया जाता है, पूरी और सब्जी तकसीम किया जाता है। इस्लामिया इंटर कॉलेज में उत्तर साइड जाकर के आज भी आप देख सकते हो। वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हैं। बुजुर्गों की बारगाहों में दिल का खराज देखा गया है, दिल की लगन देखी गई है। तो आप अंदाजा लगाओ जब अल्लाह के एक वली का यह हाल है। इसीलिए तो राजी इलाहाबादी ने कहा, बड़े अच्छे अंदाज से कहा, वो रसूल अकरम है, यह वली कामिल है। वो रसूल अकरम है, यह वली कामिल है। मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा बरेली में। और मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज पढ़ते थे, मेरे मुफ्ती आज़म जब नमाज पढ़ते थे, दिल झुका था काबे में, सर झुका बरेली में। दिल झुका था काबे में, सर झुका बरेली में। यह है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। मुफ्ती आज़म हिंद को कहां कहां देखोगे, बड़ी अजीम जात है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की। मुफ्ती आज़म हिंद शबीह गौसे आज़म कहे जाते थे। मुफ्ती आज़म हिंद का हाल यह है, आज भी उलमा से पूछो कि हुजूर वलायत कहां से बंटती है, तो सब कहेंगे कि कादरी दरगाह से। बेशक सरकार गौस पाक के दरे करम से वलायत बंटती है। अल्लाह के हबीब तकसीम फरमाते हैं, गौसे आज़म को मिलता है, और ये जिसको देते हैं वली वो होता है। सरकार गौस पाक के दर से, अल्लाह अल्लाह, सरकार गौस पाक के दर से वलायत बट रही है। जब सरकार गौस पाक ने ऐलान फरमाया था, महबूबियत का जोश आप पर गालिब आया था, आपने ऐलान फरमाया था कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। जरा गर्दन मुलाहजा फरमाइए। सरकार फरमाते हैं कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। सर क्यों नहीं फरमाया कि सर पर है, गर्दन क्यों कहा? ये सवाल जहन में आ सकता है कि नहीं? सुनो प्यारे, इसमें राज है। गर्दन और सर में फर्क होता है। कोई किसी को जब मारता है जमीन पर लेटा करके, तो उसके सर पर थोड़ी गर्दन रखता है, उसके गले पर उसके गर्दन पर पांव रखता है। उसकी गर्दन पर पांव रखता है और बताता है कि अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। गोया सरकार गौसे आजम इशारा फरमा रहे हैं कि जितने अल्लाह के वली हैं सबकी गर्दन पर मेरा कदम है, मुझसे कोई इनफराफ नहीं कर सकता है, और जो मुझसे फिरेगा उसकी वलायत चली जाएगी। सच है, बहुत क्या कहने। सरकार गौसे आजम के लिए इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसकी मिंबर
بنی گردن اولیاء بہت خوب سبحان اللہ اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. جہاں جہاں جو ولی تھے سبوں نے سر جھکا دیا. جو پیدا ہو گئے تھے پہلے وہ پہلے جھکا کر کے گئے تھے دنیا سے. جو پیدا ہونے والے تھے عالم ارواح میں انہوں نے بھی اعتراف کر لیا اور جب دنیا میں آئے تو اقرار کیا اور کہہ دیا کہ حضور آپ کا سر قدم پاک ہماری آنکھوں پر ہے, ہمارے سر پر ہے, ہمارے دل پر ہے. بے شک مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں یہ سر, یہ آنکھیں, یہ جگر, یہ دل ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ یہ شعر سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث ہیں. حضور مفتی اعظم ہند کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا تھا. بڑے حسین تھے, بڑے خوبصورت تھے. تاریخ کی کتابوں میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پاک کا نقشہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے ہو سرکار مفتی اعظم ہند کا چہرے پاک اسی نقشے پر اتر رہا تھا. اسی لیے آپ کو شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ مرید فرما رہے تھے. تمام لوگ مرید ہونے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے. لوگوں نے کہا حاجی جی کہاں؟ کہا تم بھی مرید ہو جاؤ. کہا یار بعد میں دیکھا جائے گا. آج کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح, چلو چلو یار بہت پیر مل جائیں گے. کہا پاگل آدمی ہے, ایسے پیر کہاں ملیں گے, زندگی غنیمت سمجھ, سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت ہو جا. لے گئے لوگ, بیٹھے سب, اس کو بھی بیٹھایا بیچارے کو, حاجی جی کو. چادر پھیلائی گئی, بھیڑ زیادہ تھی, لوگ چادر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے اوپر سے اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے ہیں. سرکار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ شریف پڑھایا, گناہوں سے توبہ کروایا, وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولیں گے, غیبت نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا کے قریب نہیں جائیں گے, شراب کے قریب نہیں جائیں گے. بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر کے آپ نے ان گناہوں سے توبہ لی, عہد و پیمان لیا کہ یہ کام نہ کرنا. سبوں نے کہا. اب جب حضور مفتی اعظم ہند مرید فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ پر دیا. حاجی صاحب نے ہاتھ کو چھوڑ لیا چادر سے اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ابھی تو مولانا صاحب نے کہا حضرت نے کہ جھوٹ نہ بولنا, اور کہتے ہیں کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, تو ہم لوگ تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے ہیں اور یہ بڑے پیر صاحب کا نام لے رہے ہیں. حاجی نے اپنے دل میں اس بات کو سوچا. کہاں سوچا؟ اور چادر سے ہاتھ کو ہٹا لیا. تب تک سرکار مفتی اعظم ہند نے چادر کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے حاجی کے سر پر ڈال دیا. اب حاجی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کا دربار سجا ہے اور سارے مرید والوں ہونے والوں کا ہاتھ غوث اعظم بڑے پیر کے ہاتھ پر ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد کھینچ لیا چادر کو تو حاجی جی کی کیفیت ایسے تھی جیسے دیوانہ ہو گئے, غشی طاری ہو گئی. جب سکون ملا تو سرکار مفتی اعظم ہند مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اب دل کو اطمینان ہو گیا. کہا سرکار اب زندگی بھر اپنے قدموں میں رکھ لیجئے, سرکار غلامی میں رہوں گا, اب نہ جانے دیجئے. سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا نہیں جاؤ اپنے بچوں میں. وہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند کو کہاں کہاں دیکھو گے. سرکار مفتی اعظم ہند بے مثال مفتی اعظم ہند تھے. اعلی حضرت کے شہزادے ہیں, ایک طرف مفتی ہیں, محدث ہیں, مفکر ہیں, مدرس ہیں, خطیب ہیں, تمام علوم کے جامع ہیں, اور دوسری جانب جب روحانیت کا ماحول دیکھیے تو ولی کامل ہیں. ولایت بڑا عظیم درجہ ہے پیارے. ولی اللہ اکبر, اللہ جس کو ولایت دے دے.
یہ گندھورے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں معاذ رب العالمین ہم بابا ہیں، ہم دابا ہیں، پھلانے ہیں، ڈھکانے ہیں، معاذ رب العالمین، استغفر اللہ، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف اگر اس نے پانی پی لیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان اڑے تو ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے پیارے۔ ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت شریعت و سنت پر استقامت کا نام ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ وہ مفتی اعظم ہند ہیں کہ آپ کے اسی بمبئی کا واقعہ ہے۔ اسی بمبئی میں ایک مولانا طاہر تھے، وہ چندہ کرنے کے لیے آئے تھے، میں سیٹھ کا نام بھول گیا ہوں، کیا ضرورت ہے کہ اس نام کو بتاؤں، مدن پورہ کا واقعہ ہے۔ تو ان کے وہاں بھی چندہ کرنے گئے مولوی طاہر، تو بات چیت کے درمیان میں انہوں نے کہہ دیا اب عالم نہیں ہے، کون عالم ہے؟ تو مولوی طاہر نے کہا کہ صاحب ابھی عالم ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب کہا کہاں ہیں؟ بعض اکھڑ قسم کے سیٹھوں کی بولی بھی تو ایسے ہوتی ہے، آدھا اردو آدھا گلابی۔ کہا چلو چلو مولانا، کہاں کون عالم ہے؟ کہا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے سیٹھ جی، بریلی میں حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھ لیجئے۔ تو تاؤ ان کو بھی آ گیا، کہا ٹھیک کب آپ جائیں گے بریلی؟ کہا عرس میں چلوں گا بریلی، چلیے۔ کہا مولانا ٹھیک مجھے لے چلیے گا۔ جب عرس کا موقع آیا تو سیٹھ جی کو مولانا طاہر صاحب لے کر کے بریلی گئے، بریلی شریف گئے، وہاں کے چہل پہل کو دیکھا، عرس کو دیکھا، کل کے پروگرام کو دیکھا، سرکار مفتی اعظم ہند سے زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، سب کچھ ہوا۔ کہا دیکھا عالم؟ کہا بھائی عالم تو ہیں الحمدللہ، بہت آپ کے مرید ہیں۔ چلے یہ لوگ اب، مولانا طاہر نے کہا تسلی ہو گئی؟ کہا تسلی ہے، ٹھیک ہے، ہاں حضرت ہیں عالم۔ تو جب چلنے کی باری آئی تو مولانا طاہر نے کہا چلو ملاقات کر لیا جائے آخری بار حضرت سے۔ تو جب ملاقات کرنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ مولانا طاہر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور ٹرین پکڑنی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ ٹرین آج اتنے منٹ لیٹ ہے، ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ، اجازت دے دیا۔ اب یہ سیٹھ جی اور مولانا طاہر جب دونوں اسٹیشن پر پہنچے تو اعلان ہو رہا تھا کہ اپنے نردھارت سمے سے ٹرین 2 منٹ لیٹ آ رہی ہے۔ تو سیٹھ جی نے کہا مولانا صاحب واپس چلو۔ کہا کیوں؟ کہا اب ہم مرید ہوں گے، ہم نے جان لیا کہ عالم ایسے ہیں۔ اب سیٹھ جی اور مولانا واپس ہوئے اور سلسلہ میں سیٹھ صاحب داخل ہوئے۔ اس کے بعد سے جب کوئی حضور مفتی اعظم ہند کا نام لیتا تھا تو ان کی نگاہوں میں آنسو آ جاتے تھے، یہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتقوا بفراست المومن، یہ حدیث شریف ہے۔ حدیث شریف جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب سے پوچھا حدیث شریف کس کو کہتے ہیں، تب کہا وہ مسجد والے ہوئے سب حدیث شریف، اہل حدیث مسجد تھی غیر مقلدوں کی، تو اسی طرف اشارہ کیا، وہ بیچارہ جان ہی نہیں پایا کہ حدیث کس کو کہتے ہیں اور اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث شریف کہتے ہیں سرکار کے فرمان کو، کس کو کہتے ہیں؟ سرکار نے جو فرمایا اس کو حدیث شریف کہتے ہیں۔ آقا کا فرمان ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، سبحان اللہ۔ مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کا یہ فرمان ہے۔ اب اس حدیث شریف کو آپ پڑھیے اور سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کو آپ دیکھیے، اس حدیث کی عملی تفسیر دکھائی دیتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند۔ ہماری نگاہ جو چیز نہیں دیکھ رہی ہے اس کو حضور مفتی اعظم ہند ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہم نہ دیکھ پائیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے تو ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں،
لیکن وہ ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ ظاہر بھی دیکھتے ہیں، باطن بھی دیکھتے ہیں. بے شک وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے، وہ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ کس نیت سے آ رہے ہیں. رب تعالیٰ ان کو ایک ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے، اور اس قوت کی وہ مقناطیسی ہوتی ہے جس کے تعلق سے آقا ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جب رب کو پہچان لیتا ہے تو نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ ظاہر بھی دیکھتا ہے اور باطن بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، عرش تک دیکھتا ہے، زمین کے نیچے دیکھتا ہے، لوح محفوظ دیکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. اسی لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نظر تو بلاد اللہ جمان کا خردلتی علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر کے دیکھا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ اتقوا بفراست المومن. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم بزرگ ہیں، سرکار غوث پاک سے 200 برس پہلے کے ہیں. کئے برس؟ 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں. ان کا نام ہے حضرت جنید، بغداد شریف کے ہیں. بغداد شریف میں آپ کا مزار بھی ہے. اسی لیے تو یار ہم لوگ کہا کرتے ہیں کہ بغداد شریف جہاں حضرت جنید بغدادی کا مزار ہو، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہو، جہاں یہ تمام بڑے بڑے بزرگان دین ہوں، سرکار غوث اعظم کا مزار ہو، اسی بغداد کو دارالسلطنت عراق کا بنایا گیا ہے. جیسے ہندوستان کا دارالسلطنت دلی ہے، ایسے عراق کا دارالسلطنت بغداد ہے. تو جب ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں کوئی بات ہو تو ذمہ داری دارالسلطنت پر ہوتی ہے. دلی ہی کی تو ذمہ داری ہے. وہاں جتنے لوگ انسٹر منسٹر کلسٹر بلسٹر بیٹھے ہیں انہی کی تو ذمہ داریاں ہیں. تو عراق کا دارالسلطنت بغداد ہے. بغداد میں ظاہری طور پر زمین کے اوپر جتنے لوگ ہوں وہ بھلے پاپی خاتی ہوں کیسے بھی ہوں، لیکن بغداد کی زمین میں جو ہستیاں روپوش ہیں الحمدللہ ان کا فیض تو آج بھی جاری ہے. نہ بچانا ان کا کام ہے، ہمارا کام صرف ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے. سرکار غوث پاک کا جہاں مزار ہو، اسی لیے بغداد والے ڈرتے اورتے نہیں ہیں. آپ روز اخباروں میں دیکھتے رہتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے گن اٹھائے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں خلاف امریکہ کے. ساری دنیا کے لوگ امریکہ سے ڈر رہے ہیں، ایک وہی بیچارہ ہے جو نہیں ڈرتا. ٹھیک آؤ، کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے لیے تیار ہیں. اور الحمدللہ اللہ کرم فرمائے گا. اپنے محبوبوں کی زمین کو رب تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، برباد نہیں ہونے دیتا رب. جہاں محبوب ہو وہ زمین برباد نہیں کی جاتی ہے پیارے. زمین تو برباد ہوتی ہے جہاں محبوب نہ ہو، جہاں محبوب ہو زمین نہیں برباد ہوتی ہے. ارے خدا کی قسم، محبوب جہاں رہیں اس زمین کی طرف کوئی چلا جائے تو بخش دیا جاتا ہے. چنانچہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک بہت بڑا پاپی تھا، خاتی تھا، 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. کتنے آدمیوں کو؟ گیا ایک مولانا صاحب سے پوچھا، مولانا صاحب میں 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا چل بھگ، اتنے آدمیوں کو قتل کر کے توبہ کرنے آیا ہے، چل بھگ بھگ بھگ. نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. آدھا حکیم ہو وہ جان کا خطرہ بنا رہتا ہے، اور آدھا مولوی ہو ایمان کا خطرہ بنا رہتا ہے. تو کہا جب ہماری توبہ نہیں قبول ہے تو 100 لاؤ پورا کر دوں، 99 کاہے رہے. مارا کھینچ کر کے وہ ادھر ادھر لوٹ گئے، ختم معاملہ. کچھ روز گزرا، پھر اس کے دل میں بات آئی کہ لاؤ کسی اور سے پوچھوں. چلا گیا ایک بزرگ کے پاس، جیسے مولانا فاروق کے پاس آپ پہنچ جاؤ آخری مسئلہ پوچھنے کے لیے. مولانا ریاض صاحب ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں. کہا حضور کہاں؟ ہاں.
کہا ایک بات بتا دیجئے مجھے، میں 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا توبہ کر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے، 100 کیا 100,000 کا قاتل تو ہو، رب رحم فرما دے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو وہیں تو دل ہی دل میں توبہ کیا، کہا حضور تو توبہ کرا لیجئے۔ کہا تو توبہ تو کر لے، لیکن ایک کام کر، فلاں آبادی کی طرف چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں توبہ کر، وہیں رہ اور رحمت رب کی مانگ، انشاءاللہ تیرے اوپر رب رحم فرما۔ قریۃ الصالحین کا لفظ آیا ہے، نیکوں کا گاؤں ہے۔ کیا آیا ہے؟ قریۃ الصالحین، نیکوں کا گاؤں۔ پتا چلا کہ جہاں نیک لوگ ہوں وہاں جانا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، یہ آج کا دستور نہیں، یہ پرانا دستور ہے۔ اور جہاں صالح لوگ ہوں اس آبادی کو صالحین کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ عربی میں قریہ کے معنی ہوتے ہیں گاؤں، اور صالحین کے معنی ہوتے ہیں نیک لوگ۔ نیک لوگوں کا گاؤں ہے، تو جب گاؤں کو نیک کہتے ہو تو اسی بنیاد پر ہم اجمیر کو اجمیر شریف کہتے ہیں، بہرائچ کو بہرائچ شریف کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نیک بندے جلوہ افروز آئیں۔ قریۃ الصالحین، چلے جاؤ اسی طرف۔ یہ چلے، ابھی ان صالحین کے پاس نہیں پہنچے تھے، نیکوں کے پاس نہیں پہنچے، راستے میں ملک الموت آ گئے، موت کا وقت متعین ہے، روح جو ہے کھینچ لیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب مرنے کا ٹائم آیا تو عذاب والے فرشتے آئے، رحمت والے فرشتے آئے، اور دونوں فرشتوں میں بات ہونے لگی۔ روایت میں جو عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ دونوں فرشتے، اس کا ترجمہ اردو میں کیجئے گا تو جھگڑنے لگے۔ وہ کہاں میں لے جاؤں گا اس کی روح کو، عذاب والے کہاں میں لے جاؤں گا، اتنا بڑا پاپی ہے 100 آدمیوں کا۔ رب کی طرف سے ندا آئی، میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے تم دونوں، حالانکہ یہ سب مشیت الہی ہے، رب کا کرم دیکھو، اپنے محبوبوں کی عظمت کا اظہار کس طرح سے فرماتا ہے۔ بات یہ آئی کہ زمین کی پیمائش کی جائے، جہاں سے یہ چلا تھا اگر یہ زمین زیادہ ہے تو عذاب والے فرشتے تم لے کر کے چلے جاؤ، اور جس طرف چلا تھا اگر اس طرف بڑھ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے تم لے لینا۔ تو جب پیمائش کرتے ہیں تو زمین برابر نکلی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ انتقال کرنے لگا تھا تو اسی جوش محبت میں صالحین کے اپنے جسم کو اور تھوڑی سی طاقت سمیٹا اور آگے بڑھ گیا۔ تو جب پیمائش کیا تو اتنی ہی زمین اس طرف آ گئی جس طرف نیک لوگ رہتے تھے۔ رب کا فیصلہ ہوا کہ اس نے نیک لوگوں کی طرف آنے کی نیت کر لی، ابھی توبہ نہیں کی تھی، صرف نیت کیا تھا، رب نے معاف فرما دیا، جنتی ہو گیا۔ یار صالحین سے محبت کی نیت کر لے آدمی، بخش دیا جائے، توبہ کی توفیق مل جائے، اور اپنے آقا سے محبت کرو گے تو کتنا درجہ ملے گا۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ، جب اس پار کا یہ عالم ہو اس پار کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ بیچارے لوگ کیسا ذہن دیتے ہیں، السلام علیکم جو بڑی سین سے سلام کرتے ہیں۔ ایک روز ایک صاحب مل گئے ہم کو، السلام علیکم، تو نیچے میری نگاہ گئی تو ایک انگل پیجامہ اٹھا ہوا تھا، کچھ شناسا چہرہ لگ رہا تھا، میں خاموش چلا گیا۔ ہم نے کہا اوہ یہ بڑی شین کا سلام جو ہے بہت شرارت لگاتے ہیں سب بیچارے، یہ سیرت نبی بیان کریں گے، سیرت اولیاء بیان کریں گے کہ مسلمان ایمان والا ہو تو بے ایمان بن جائے، 4 دن ان کی محفل میں بیٹھ جائے، ڈھیٹھ بن جائے۔ ذرا غور کرو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو۔ تو بات چل رہی تھی حضرت جنید بغدادی کی، انہی کی تو چل رہی تھی کہ سرکار غوث پاک سے وہ 200 برس پہلے کے بزرگ ہیں۔ اس حدیث کو توگڑیا جیسا ذہن رکھنے والا ایک یہودی نے سن لیا۔ توگڑیا جی جیسے کہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں 24 آیتیں ہیں جن سے جہاد کا، قتل کا، تلوار چلانے کا، مار پیٹ کرنے کا پیغام ملتا ہے۔ کسی نے سمجھا دیا ہوگا ایک آدھ باتیں، اس کو کیا خبر کی آیت کس کو کہتے ہیں۔
اور قرآن کی آیت کیا ہے، شاید کہ اردو بھی نہ پڑھا لکھا ہو، وہ کیسے جان گیا 24 آیتیں ہیں قرآن میں؟ کبھی اس پر غور کیا آپ لوگوں نے؟ اٹل بہاری سے پوچھئے کہ قرآن شریف میں کتنے ہزار آیتیں ہیں، ان کو معلوم ہے؟ ہندوستان کو پرائم منسٹر وہ بتا پاویں گے؟ لال کرشن اڈوانی سے پوچھئے کہ قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں، وہ کچھ بتا پائے گا؟ توگڑیا جی کیا عربی جانتے ہیں؟ ہے ہمت، میں نے کئی کانفرنسوں میں چیلنج کیا کہ ان کے اندر ہمت ہے تو وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے سناویں اور وہ بتاویں کہ وہ 24 آیتیں کون ہیں، کوئی ایک آیت وہ پڑھے۔ جب وہ عربی نہیں جانتا تو کسی نے بتایا ہوگا اسے، کسی نے بتایا ہوگا کہ نہیں بتایا ہوگا؟ دل کے ففولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ رات کے اندھیرے میں ان نابکاروں کے پاس جو ایمان فروش بیٹھا کرتے ہیں، ذرا ان کی فہرست سامنے لائی جائے تو آپ لوگ کہو گے کہ سبحانی صاحب ملک کو انتشار سے بچاؤ، اتنے بڑے بے ایمان اور حرام خور یہ لوگ ہیں۔ ایسے ایک یہودی پہنچا، اس نے کہا آپ مسلمانوں کے امام ہو؟ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتائیے مولانا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، اس حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ باطنی سے بچو۔ کہا بس یہی مطلب؟ کہا ہاں۔ دوسرے مولانا کے پاس پہنچا، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ تیسرے مولانا کے پاس پہنچا، بتایا جا رہا ہے کہ غالباً 40 لوگوں سے اس نے یہ سوال کیا۔ اب وہ پہنچ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، اسلامی لباس پہنے تھا، امامہ باندھے تھا، تسبیح لیے ہوئے تھا ہاتھ میں، بظاہر مسلمان بنا تھا، اندر سے یہودی تھا۔ اس نے کہا آپ کے پاس آیا ہوں حضرت۔ کہا کس لیے؟ کہا سرکار نے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اتقوا بفراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ اردو میں اس کا ترجمہ آپ سنو کہ اللہ کے ولی کے نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جیسے تو نے اپنے ظاہر کو بنایا ہے ایسے باطن کو بنا لے، جیسے تو ظاہر میں مسلمان ہے ایسے باطن سے بھی مسلمان ہو جا، دل سے۔ اس نے عرض کیا حضور اب کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ پھر عرض کیا، کہا سرکار تو اتنے لوگوں کے پاس سے میں ہو کر کے آیا تھا، کیا اس میں لوگ مومن نہیں تھے؟ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نہیں، مومن تھے، لیکن تیرا اسلام لانا میرے ہاتھ پر مقدر تھا، اس لیے ان لوگوں نے راز کو ظاہر نہیں کیا اور تو ہم تک پہنچ گیا۔ الحمدللہ، اتقوا بفراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ولیوں کی بارگاہ میں دل سنبھال کر جانا چاہیے، ایسے نہیں کہ بالکل لہتانگڑ کی طرح دھونجے چلے جاؤ۔ جو جتنا ہی ادب اولیاء کرام کی بارگاہ میں اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ فیض پائے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بات چل رہی تھی، آپ مفتی اعظم عالم ہیں۔ ایک مرتبہ چاند کے بارے میں بات ہوئی، عید کے چاند کے تعلق سے ایک کمیٹی قائم ہوئی پاکستان میں، جنرل ایوب نے قائم کیا۔ کس نے؟ جنرل ایوب نے، ہلال کمیٹی۔ تو یہ ہوا کہ جہاز سے دیکھا جائے 29 کو کا چاند، تو جب اڑا کر کے فضا میں دیکھا تو چاند نظر آ گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ 28 ہی کو اڑا کر کے دیکھا گیا تو 29 تاریخ کا چاند 28 کو دیکھ لیا گیا، تو کیسے عمل کیا جائے، کیا کیا جائے؟ تو علماء نے کچھ نے تو فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے یہ چاند صحیح ہے۔ سارے لوگوں سے فتویٰ جنرل ایوب نے لیا، بریلی شریف بھیجا فتویٰ۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو کہ چاند کو دیکھنا زمین سے معتبر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ چاند غائب نہیں ہوتا ہے،
ختم نہیں ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا ہے، وہ چھپتا ہے. اگر 28 کو کوئی اڑ کر کے فضا میں دیکھ رہا ہے چاند کو تو دکھائی دے رہا ہے، 27 کو اور اوپر اڑے تو دکھائی دے گا، اس طرح اور اوپر اڑ کر کے دیکھے تو دکھائی دے گا. چنانچہ جنرل ایوب نے پہلے تو 29 کا چاند اڑوا کر کے دیکھا تھا، اور جب یہ فتوا گیا تو 28 کو جہاز اڑوایا گیا، چاند دکھائی دیا. کہا بریلی کے حضور مفتی اعظم ہند کا فتوا صحیح ہے، چاند زمین سے دیکھا جائے گا، جب 29 کو دکھائی دے گا تب مانا جائے گا چاند کو، ورنہ نہیں. یہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے. اسی بنیاد پر آپ کو مفتی اعظم عالم کہا گیا. جب نسبندی کا دور آیا تھا تو بھارت کے لوگ کانپ گئے تھے اندرا گاندھی کے دور میں نسبندی کے موقع پر. بڑا بھاری مدرسہ دیوبندیوں کا دارالعلوم دیوبند ہے. وہاں کے مفتی جی نے کہا کہ ابھی تک تو ناجائز پہلو پر سوچا جا رہا تھا، اب جائز پہلو پر سوچا جائے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس فتوا گیا تو آپ نے فرمایا لکھو نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. لکھ دیا گیا، پوسٹر چھپ گیا. سی آئی ڈی کے لوگ گئے، پہنچے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں. آپ ہی نے فتوا لکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کیجئے، فتوا بدل دیجئے. لوگوں نے جا کر کے عرض کیا حضور سی آئی ڈی والے بہت دھمکی دے رہے ہیں، آپ گرفتار ہو جائیں گے، جیل میں چلے جائیں گے. بھگوان داس نام کر کے ایک سی آئی ڈی تھا، اس نے رپورٹ دی جا کر کے بڑے آفیسر کو کہ یہ وہ مولانا مفتی اعظم ہند ہیں کہ اگر انہیں جیل میں ڈالا گیا تو بھارت کے 1 کروڑ مسلمان روڈ پر نکل آئیں گے. لوگوں نے کہا تب، کہا خاموشی سے کام کیا جائے، مولانا کو منایا جائے، وہ فتوا بدل دیں یا واپس لے لیں. جب لوگ گئے اور کہا کہ آپ فتوا واپس لے لیجئے یا بدل دیجئے تو کہا یہ بریلی ہے، آپ فتوا نہیں بدلا جاتا ہے، ضرورت پڑے گی تو حکومت بدل دی جائے گی. چنانچہ سن 77 میں کانگریس حکومت صاف ہو گئی تھی. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. سیاسی میدان میں دیکھو تو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں، اقتدار کے ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں، علمی ماحول میں دیکھو تو حضور مفتی اعظم ہند کے محتاج ہیں. جس موڑ پر سرکار مفتی اعظم ہند کی شخصیت پر نگاہ ڈالو تو سارے لوگ محتاج دکھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہزادہ اعلی حضرت کو وہ نواز دیا ہے اور سرکار غوث اعظم کا وہ فیض و کرم ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کو ہم جب یاد کریں تو ذکر خیر سے یاد کریں. ان کی روح کے لیے ہم ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کریں. ہمارے وہاں ثواب پہنچتا ہے بزرگوں کی روحوں کو، جس کے وہاں نہیں پہنچتا ہے وہ نہیں کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ پہنچتا ہے، ہم کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے ملاحظہ بھی فرمایا ہے. ایک بزرگ ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے زندہ ہیں اور وہ کسی چیز کو لوٹ رہے ہیں. کہا اے قبرستان والوں کیا لوٹ رہے ہو؟ تو ایک نے جواب دیا کہ آج سویرے اللہ کا ایک نیک بندہ آیا تھا، 3 مرتبہ اس نے قل اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دیا تو رب تعالیٰ نے ایسا خوان نازل فرمایا ہے، ایسا دسترخوان لگا دیا ہے کہ ہم سویرے سے لوٹ رہے ہیں اور اب تک ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک عورت نے حضرت حسن بصری امام رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور کہا ہاں میری جوان لڑکی مر گئی ہے. کہا تب کہا کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ میں جان جاؤں کہ میری جوان بچی کا حال عالم برزخ میں کیا ہے، قبر میں. آپ نے فرمایا جائیے عمل کرنا. وہ گئی عمل کرنے لگی. خواب میں دیکھا کہ اس کی بچی کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا گیا ہے. بیدار ہوئی، جاگی، پریشان ہوئی، آ کر کے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو اس کو تسلی دیا کہ خدا سے رحمت کی امید رکھ، اس کے لیے دعا